بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام حضرات، سامعین نظام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اپنے چند انبیاء کرام کا، اپنے پاک باز بندوں کے میلاد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اپنے پاک باز بندوں کا تذکرہ کیا تو سرسرا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ مکمل تفصیلات وضاحت کے ساتھ اور اس واقعہ کے تمام جزیات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا یہ مہینہ ہے۔ آج 5 ربیع الاول شریف کا بابرکت دن ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں اس کائنات میں تشریف لائے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ یہ اہل ایمان کے لیے اللہ کی رحمت کا سبب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کے میلاد کا، آپ کی تخلیق کا تذکرہ جب کیا تو اس کی مکمل جزیات کو بیان کیا۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میلاد کا تذکرہ کیا تو مکمل وضاحت اور تفصیلات کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا۔ جناب حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کے میلاد کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں ملتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد کا تذکرہ، جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام کی میلاد کا تذکرہ، اور جناب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ بھی قرآن پاک کے اوراق میں موجود ہے۔ آج ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے، جو ذات عالی آج ہمارے موضوع سخن ہے، وہ میلاد نامہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت ذی وقار حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ جب حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھیں، حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کے حجرہ عبادت میں داخل ہوتے تو وہاں پر بے موسم طرح طرح کے پھل پاتے۔ آپ کو بڑی حیرت ہوتی کہ اس دروازے کا تالا مقفل ہے اور چابی میرے پاس ہے، اور یہاں پر کسی اور کو آنے کی اجازت بھی نہیں ہے، تو حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ آپ نے سوال کیا، اے مریم، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو آگے سے حضرت مریم جواب دیتی ہیں، قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ حضرت مریم سے سوال کرتے ہیں، اے مریم، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو آپ آگے سے جواب دیتی ہیں، یہ میرے اللہ کی طرف سے مجھے نصیب ہوتے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بلا حساب عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کس قدر حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ پر مہربان ہے۔ حضرات، حضرت زکریا علیہ السلام کافی عمر رسیدہ تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھی، لیکن نعمت اولاد سے ابھی تک محروم تھے۔ اللہ رب العالمین سے بارہا دعائیں مانگی، لیکن ابھی تک وہ مستجاب گھڑیاں ابھی نہیں آئی تھیں جن گھڑیوں میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے جناب حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کو اس اللہ تعالیٰ کی نوازش کا مظہر دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ اس مکان کا توسل لے کر میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں، اللہ رب العالمین شاید میری دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو توسل مکانی کرتے ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور اس دعا کا تذکرہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی میلاد سے قبل کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں محفوظ فرما لیا۔ قرآن پاک بتاتا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر کھڑے ہو کر حجرہ مریم سلام اللہ تعالی علیہ میں وہیں پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی بارگاہ سے نیک اور صالح پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توسل مکانی حضرت مریم سلام اللہ تعالی کو حجر مبارک کو پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ یہ عقیدہ اللہ کے
نبیوں کا ہے، اللہ کے پیاروں کا ہے کہ جہاں پر کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ یا بندی بیٹھ جائے تو وہ جگہ اللہ کی رحمت کا منبع و مخزن بن جاتا ہے، وہاں پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین کے چپے چپے پر بیٹھنے والے ہر مسلمان کی ندا کو، آواز کو سنتے ہیں۔ کہیں سے بھی آپ دعا مانگے اللہ پاک سنتے ہیں، لیکن جب کسی اللہ کے ولی کے آستانے پر، اللہ کے ولی کے کسی دربار پر جا کر یا کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جا کر دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا قریب ہوتا ہے، اور جو اللہ کا قریب ہوتا ہے اللہ اس کے قرب کی برکت سے بندے کی دعا کو جلدی قبول فرما لیتے ہیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے بیشہا بار پہلے دعائیں مانگی ہیں اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے، لیکن ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی، اولاد نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کے حجرہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر سوال کیا، دعا مانگی اور کہا رب حب لی من الصالحین، قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار مجھے اپنی بارگاہ سے، اپنی جناب سے طیب و طاہر پاکیزہ اولاد نصیب فرما، انکا سمیع الدعا، بے شک دعا کو سننے والا تو ہی ہے۔ میری دعا کو اپنی بارگاہ میں جب وہ اجابت کا سہرہ پہنانے والی ذات، اے میرے پروردگار تو ہی ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے جس کی بارگاہ میں جا کر میں سوال کروں، دستے سوال دراز کروں، اپنا دامن جس کی بارگاہ میں جا کر پھیلاؤں۔ اے میرے پروردگار میں تیری اس نیک بندی کے حجرہ عبادت کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں، میرے پروردگار مجھے اولاد نصیب فرما۔ جب آپ نے دعا مانگی تو اللہ رب العالمین کو اپنے بندی کی اس عبادت کے حجرے کی نسبت سے اپنے بندے پر رحم آ گیا، اپنے نبی پر رحم آ گیا، اور نگاہ رحمت و شفقت اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف پھیری۔ قرآن پاک ہماری اس طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ ابھی تک حضرت زکریا علیہ السلام اس حجرہ عبادت سے ہٹے نہیں تھے، اس حجرہ عبادت سے نکلے نہیں تھے، وہیں پر کھڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رحمت کا فرشتہ بھیج دیا، اور فرشتے نے آ کر حضرت زکریا علیہ السلام کو کہا اے زکریا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک ایسے بیٹے کی جس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں کہ جن کا نام نامی اسم گرامی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی جناب سے عطا فرمایا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت دی کہ تمہارے ہاں قریب ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے اور اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا۔ ابھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا نہیں ہے، ابھی آپ اپنے یعنی کہ ماں کے رحم میں بھی نہیں آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی بشارت حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات اور خصوصیات اور آپ کے کردار کو بیان کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے اے زکریا مبارک ہو تم کو ایک ایسا بیٹا نصیب ہونے والا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے جو کلمہ ہے اس کی وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے، کلمۃ اللہ، روح اللہ، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، وسیداً، اور وہ بہت بڑے سردار ہوں گے، وہ بڑے با کردار ہوں گے، وجیح الشکل ہوں گے اور بہت اعلیٰ یعنی کہ کردار کے حامل ہوں گے، سردار ہوں گے، وحصوراً، اور عورتوں سے بہت دور، بہت محفوظ رہنے والے ہوں گے، ان کے دل میں خواتین کی طرف رغبت نہیں ہوگی، میلان نہیں ہوگا، وہ عورتوں سے دور رہنے والے ہوں گے، وَنَبِيًّا، اور وہ اللہ کے نبی ہوں گے، مِنَ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں میں سے۔ کہا اے زکریا تم بے شک بوڑھے ہو چکے ہو، تمہاری خاتون بے شک بانجھ ہو چکی ہے، لیکن تم نے آج میری بندی کی اس حجرہ عبادت میں آ کر میری بارگاہ میں دست سوال دراز کیا ہے، تو اے زکریا تم کو مبارک ہو، ہم تم کو ایک بیٹا عطا کرنے والے ہیں جس بیٹے کا نام زکریا ہو، جس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، وہ اس کردار کا حامل ہوگا کہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا، جب وہ سردار ہوگا، وہ عورتوں سے دور رہنے والا ہوگا، ہمارا نبی ہوگا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اب جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی اور وہیں پر حجرہ مریم میں آپ کی دعا کو شرف قبولیت کا سہرہ پہنایا گیا تو آپ حیران ہو گئے،
آپ حیرانی کی عالم میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قالا رب ان یکون لی غلام، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے میرے سونے خدا، میرے ہاں کیسے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، میرے ہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے، وقد بالغنی الکبر، جب کہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، میری کمر جھک چکی ہے، میری ہڈیوں میں اب رس نہیں رہا، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری کمر جھک گئی ہے اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ میرے پروردگار، فطرتی طور پر جو اولاد کو پیدا کرنے کی عمر ہوتی ہے اس عمر سے میں گزر چکا ہوں، اب میرے ہاں اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت زکریا نے یہ الفاظ کہے تو فرشتے نے کہا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اے پیارے زکریا، جو بات آپ کرتے ہیں بات تو ایسے ہی ہے کہ اولاد پیدا کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک پیریڈ ہوتا ہے جب میاں بیوی دونوں جوان ہوتے ہیں، توانا ہوتے ہیں، اولاد پیدا کرنے کے قابل ہوتے ہیں، ایلیجبل کپل ہوتا ہے تو وہ اولاد پیدا کرتا ہے۔ اور جس عمر میں آپ پہنچ چکے ہیں یہ جب وہ قدرت نیچرلی طور پر اولاد پیدا کرنے کی عمر نہیں ہے، لیکن جو چیزیں انسان کے لیے ناممکن ہوں وہ خدا کے لیے ناممکن نہیں ہوا کرتی ہیں۔ خدا تو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے خدا تعالیٰ۔ فرمایا بے شک ایسا ہی معاملہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک بیٹے کی بشارت عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت زکریا علیہ السلام سوال کرتے ہیں قالا رب اجعل لی آیۃ، فرمایا اے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی بنا، کوئی نشانی چھوڑ تاکہ میرا دل یقین کر لے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قالا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، فرمایا تیری نشانی یہ ہے، ہماری طرف سے تم کو نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن رات تک مسلسل لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا۔ جسمانی طور پر صحت کے لحاظ سے تم بالکل توانا اور صحت مند و تندرست ہوگے، اعضائے بدنیہ تمہارے سلامت ہیں، زبان تمہاری سلامت ہوگی، لیکن قوت کلام اللہ تعالیٰ اس سے چھین لے گا۔ 3 دن راتوں تک تم لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے، بس تم ان سے اشارے سے بات کرو گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ کثیراً، اے میرے پیارے زکریا اللہ تعالیٰ کا اپنے رب کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیات بینات ہیں جن میں اللہ رب العالمین کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی طلب کا سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ایک پاک باز بیٹے کی بشارت عطا فرمائی۔ یاد رہے ابھی حضرت زکریا علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی تک آپ کا میلاد نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ جب اپنے نبیوں کے تذکرے کرتا ہے، میلاد کا تذکرہ اللہ پاک فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ میلاد سے پہلے کے بھی مکمل واقعات اور میلاد کے واقعات اور میلاد کے بعد کے بھی واقعات تفصیل سے اللہ پاک قرآن پاک میں بیان کرتا ہے۔ یہ سنت پروردگار ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، جب میں اپنے نبیوں کا میلاد اس قدر تفصیل سے بیان کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے، تو جب تمہارے پاس وہ شانوں والا نبی آ جائے، رسول آ جائے، یا اس رسول کا میلاد کا مہینہ آ جائے، پھر تم بھی کثرت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اپنے پیارے نبی کے میلاد کا تذکرہ کیا کرو۔ ابھی تک حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میلاد سے قبل کی تمام جزئیات کو تفصیل کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ بیان فرمائے۔ اب آگے رب ذوالجلال نے قرآن پاک کی سورہ مریم میں تفصیل کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی میلاد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے سورہ مریم کا پہلا رکوع ہی میلاد یحییٰ کے ساتھ اللہ پاک نے مخصوص فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قاف یا عین صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کا حقیقی علم یا اللہ پاک جانتے ہیں یا اللہ پاک کے پیارے رسول فرماتے ہیں۔ حروف مقطعات کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر فرمائی ہے۔ یعنی کہ حضرت زکریا نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا اولاد کا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر رحم آ گیا،
کرم کیا، شفقت کی نگاہ فرمائی، تو گویا نبیوں کا ذکر کرنا اللہ کی طرف سے رحمت کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ کے پیاروں کا ذکر کرنا اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے۔ تو جب یحییٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر اللہ کی طرف سے اس قرآن کی تعلیم کے مطابق اللہ کی رحمت کا سبب ہے، تو وہ نبی جو نبی آخر الزماں ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، امام الرسول ہیں، جناب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیسے رحمت نہیں ہوگا؟ وہ ذات جو خود رحمت للعالمین بن کر آئی ہے، اس کا ذکر کرنا انسانیت کی معراج ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے پیارے بندے، میرے پیارے نبی، ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر فرمائی ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی پیار بھرے انداز میں تفصیل کے ساتھ اپنے بندے کی کیفیت کو قرآن پاک کی سورہ مریم میں بیان فرمایا۔ سماعت فرمائیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ کے پاس بے موسم پھل دیکھے اور یہ ادراک ہوا ان کو کہ یہ میرے رب کا ان پر کرم ہے، میرے رب کی ان پر رحمت ہے، تو دل پسیج گیا۔ اب اونچی آواز میں واویلا کر کے ہاتھ اٹھا کر اونچی اونچی آواز نہیں مانگی ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے اذ نادى ربہ، جب میرے بندے نے اپنے رب کو ندا دی، پکارا، بلایا، کیسے؟ نداء خفیہ، آہستہ دبی ہوئی آواز میں، پیار بھرے محبت بھرے لہجے میں، بہت ہی محبت بھرے انداز میں اپنے رب کو پکارا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں، وہ الفاظ بھی کتنے پیارے ہیں، وہ الفاظ بھی کتنے میٹھے ہیں جو زکریا علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کہتا ہے، قالا رب انی وہن العظم، اے میرے پروردگار اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں اب کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبہ، اور بڑھاپے کے باعث میرے بالوں کی سفیدی اب آگ کی طرح چمک رہی ہے، یعنی میرے بال سر کے، میری داڑھی کے بال اب بالکل سفید ہو گئے ہیں، اب جوانی ڈھل گئی ہے، میری کمر جھک گئی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ وَلَمْ أَقُمْ بِدُعَائِكَ رب شقیہ، اور اے میرے رب میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تمہیں پکارا ہو اور پھر میں بدبخت رہا ہوں، میرا دامن مراد خالی ہوا ہو۔ میں نے جب بھی تم کو پکارا، جب بھی میں نے تم سے دعا مانگی، میرے پروردگار تو نے میرے دامن کو بھر دیا۔ اے میرے پیارے خدا، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، مجھے خوف ہے اپنے بعد اپنے ان رشتہ داروں کا، بے دین رشتہ داروں کا، کہ کہیں ایسا نہ ہو میں ایسے بے اولاد چلا جاؤں، اور جو نعمت نبوت اور رسالت تو نے مجھ کو عطا فرمائی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پیغام کو وہ ضائع کر دیں۔ ابھی تک میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، ابھی وہ دین اسلام پر آئے نہیں ہیں۔ اے میرے پروردگار مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو پیغام ہدایت اور پیغام نور تو نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس کو وہ ضائع نہ کر دیں۔ وَقَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، ہم دونوں اب موت کے دروازے کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور جو پیغام اور جو مشن دے کر اے میرے پروردگار تو نے مجھے بھیجا اس مشن کو آگے چلانے والا مجھے ظاہراً کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ میرے اپنے جو رشتہ دار ہیں وہ میری بات کو ماننے پر تیار نہیں ہے، ہمیشہ اولاد ہی ماں باپ کے پیغام کو آگے پہنچاتی ہیں، اور میں ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ اس لیے اے میرے پروردگار فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنی پاک بارگاہ سے ایک ولی عطا فرما دے، ایک بیٹا عطا فرما دے، ایک جانشین اور ایک نائب عطا فرما دے، اور وہ جانشین ایسا ہو یارثنی وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا۔ فرمایا زکریا علیہ السلام نے، میرے پروردگار وہ ولی، وہ نائب اور وہ میرا بیٹا ایسا ہو جو وہ میراث نبوت میں، اس علم نبوت اور حکمت میں میرا وارث بنے، یعنی اگر میں دنیا سے اٹھ جاؤں تو میرے پیغام کو وہ آگے پہنچائے، یہ نبوت
اس تک منتقل ہو جائے اور وہ مقام نبوت پر فائز ہو، اس اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ کے علم کو وہ بلند کرے اور لوگوں کے دلوں کو اللہ کے نور سے منور کرے، وہ میرا وارث بنے۔ وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوبہ، اور آل یعقوب کا بھی نبوت و حکمت میں وارث بنے۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا، اور اے میرے پروردگار جو تو مجھے وارث بخشے اس کو ایسا عطا کرنا کہ تو بھی اس سے راضی ہو، اپنی رضا والا مجھے بندہ عطا فرما۔ اب اللہ کے نبی کا یہ سوال کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے کس قدر پیار اور محبت بھرے وجد آفرین دبے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا اور سارا مدعا بیان کیا، کہا مجھے ایسا وارث چاہیے جو میرے پیغام نبوت اور رسالت کو لوگوں تک پہنچائے، جو اے میرے پروردگار تیرے نام کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو روشن کرے، ایسا پاک باز بیٹا عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں جب اپنے نبی نے دعا مانگ لی تو اللہ پاک نے فرمایا یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تم کو بشارت دیتے ہیں، بے شک تو بوڑھا ہو گیا ہے، بے شک تیری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن جس انداز میں، جس محبت بھرے دبے ہوئے اور پیار بھرے الفاظ میں تو نے ہم کو پکارا اور ندا دی اور میری بندی کے اس مکان کا توسل دیا، توسل مکانی کر کے تو نے مجھ کو پکارا تو ہم کو تم پر رحم آ گیا، پیار آ گیا اور ہم شفقت کی نگاہ تم پر اب ڈالنے والے ہیں۔ اے زکریا مبارک ہو تم کو ایک ایسا بیٹا جس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، یہ ایسا پاک باز بیٹا ہوگا کہ تم کو اس کا نام رکھنا نہیں پڑے گا، جب پیدا ہوگا تو ہم خود اپنی بارگاہ سے اس کا تم کو نام عطا فرمائیں گے، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور یہ نام ہم نے اس سے قبل کسی اور کو عطا نہیں فرمایا، اس یحییٰ سے قبل اس کائنات پر کوئی اور یحییٰ نہیں آیا، یہ پہلا یحییٰ ہے، یہ پہلا اللہ کا نبی ہے یحییٰ علیہ السلام جو ہم تم کو عطا فرمانے والے ہیں، اس سے قبل ہم نے یہ نام کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ جب اللہ پاک کی یہ نوازشات ہوئیں، اللہ پاک کا یہ کرم ہوا، پیغام بشارت جب اللہ پاک کی طرف سے نصیب ہوا تو حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے، اے میرے پروردگار یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بوڑھا، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، قال رب ان یکون لی غلام، اے میرے پروردگار یہ کیسے ہوگا کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا، وقانت امرأتی عاقرا، جب کہ میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور بڑھاپے کے باعث میں اس حال کو پہنچ گیا ہوں کہ میں بالکل سوکھ گیا ہوں، جیسے ہری بھری شاخ جب وہ کٹ کر سوکھ جاتی ہے اس میں رس باقی نہیں رہتا، فرمایا میں تو بالکل ایسے سوکھ گیا ہوں کہ میری ہڈیوں میں اب رس باقی نہیں رہا، میرے اندر اتنی جان باقی نہیں رہی کہ میں اولاد پیدا کر سکوں، اور میری بیوی وہ اس قدر بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے کہ وہ بانجھ ہو چکی ہے، وہ نا امیدی اور مایوسی کی زندگی کے ایام گزار رہی ہے، میرے پروردگار یہ کیسے ہوگا کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا؟ اللہ پاک کی طرف سے آواز آتی ہے، قالا کذالک، اے میرے پیارے بندے، اے زکریا معاملہ تو ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کرنا مشکل نہیں ہے۔ قال ربک هو علی ہین، فرمایا تیرے رب کے لیے یہ کام کرنا بڑا آسان ہے، اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے۔ فرمایا اے زکریا ابھی تم زندہ ہو، ابھی تمہاری بیوی زندہ ہے، اور اولاد تو ماں باپ کے بامی میلان اور ملاپ کے ساتھ ملتی ہے، کیا ہوا جو تم بوڑھے ہو گئے ہو، کیا ہوا جو تم اس نا امیدی کی زندگی کو پہنچ چکے ہو اور ابھی تک تم کو اولاد نصیب نہیں ہوئی، ہو تو زندہ نا، ابھی تک تم میں سے دونوں زندہ ہو۔ اے میرے پیارے بندے ذرا غور تو کر، وقد خلقتک من قبل، اس سے قبل میں نے تم کو پیدا کیا تھا، ولم تک شیئا، جب تیرا کوئی نام و نشان نہیں تھا، جب تیرا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا میں نے تم کو ایسے پیدا کر لیا۔ تو اے میرے پیارے زکریا میں تم دونوں سے ایک ایسا بیٹا کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اگر میں بیٹا پیدا نہ کر سکوں تو یہ بیٹا پیدا نہ کر سکنا ایک عیب ہے، اور میں عیب سے پاک ہوں، میں تو علی کل شیء قدیر ہوں، جب کسی کام کے کرنے کا میں ارادہ کر لیتا ہوں نا تو میں صرف اتنا کہتا ہوں کن ہو جا فیکون، سو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اے میرے پیارے زکریا میرے لیے یہ کام کرنا
کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت زکریا سوال کرتے ہیں، قال رب اجعل لی آیۃ، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا، میرے لیے کوئی نشانی بنا، کیسے مجھے بیٹا نصیب ہوگا؟ قال، اللہ پاک نے فرمایا، آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، فرمایا 3 دن رات مسلسل تم لوگوں سے کلام نہیں کر پاؤ گے، تم لوگوں سے رمز اور اشارے میں بات کرو گے، تم زبان سے لوگوں سے کلام کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا قوت کلام جو ہے، جو قوت نطق ہے، وہ جب وہ اپنے قبضے میں لے لے گا تم لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ پیغام ملا تو حضرت زکریا علیہ السلام فخرج علی قومہ من المحراب، اس محراب سے، اس عبادت گاہ مریم سے آپ باہر نکلے، فاوحی الیہم، تو آپ لوگوں کو اشارہ کر رہے تھے، زبان سے بول نہیں رہے تھے بلکہ لوگوں کو ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے کہ ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ لوگوں صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کرو، اپنے رب کا نام الاپا کرو، اپنے رب کی قدوسیت اور اپنے رب کی رحمت کا تذکرہ کیا کرو۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ سے اس بوڑھے ماں باپ کو ایک خوبصورت چاند کو شرما دینے والا بیٹا یحییٰ عطا فرمایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اللہ رب العالمین نے اپنے پاک باز بندے کو مخاطب کیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو، ہماری کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ ہماری کتاب یعنی یہاں پر اس کتاب سے مراد اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ فرمایا اے میرے پیارے یحییٰ ہمارے کلام کو، ہماری کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، فرمایا ہم نے اپنے اس نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی حکمت و نبوت عطا فرما دی تھی۔ ہم نے مقام نبوت پر بچپن میں ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو فیض فرما دیا تھا۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اور ہم نے اپنی جناب سے اس اپنے پیارے بندے کو درد و غداز اور پاکیزگی اور طہارت عطا فرمائی۔ یہ ایسا سعادت مند اور خوش نصیب اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے کہ جو پیدا ہوا، نام اللہ پاک نے اپنی جناب سے عطا فرمایا، پیدا ہوا تو بچپن میں ہی اللہ پاک نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اپنی جناب سے اللہ پاک نے ان کو درد و غداز عطا فرمایا، جو اللہ کے نام کو سن کر مچل جاتے ہیں اور ہر وقت خدا کی یاد میں گم رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے جب ان کی خصوصیات بیان فرمائیں تو فرمایا یہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، یہ سردار ہوگا، عورتوں کی طرف رغبت نہیں رکھے گا، عورتوں سے بہت محفوظ ہوگا، اللہ کا نبی ہوگا اور نیک صالحین میں سے ہوگا۔ یہ تمام صفات حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اندر پائی جاتی ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، ہم نے اپنے اس بندے یحییٰ کو اپنی جناب سے درد و غداز عطا فرمایا اور اس کو پاکیزگی اور طہارت نصیب فرمائی۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور یہ بڑا ہی متقی بندہ تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے ہی نیک، صالح، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، پرہیزگار اور متقی انسان تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین سے بہت زیادہ نیکی کرنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور دوسرے عام لڑکوں کی طرح یہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے، جو معاشرے کے لڑکوں کا، جوانوں کا حال ہے، ایسے نہیں تھے، بلکہ ہمیشہ اپنا سر نیاز اپنے ماں باپ کے سامنے جھکائے رکھتے تھے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے تھے، متقی تھے، پرہیزگار سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ اللہ پاک نے یہاں پر میلاد نامہ حضرت یحییٰ کا جب وہ تذکرہ ختم کرتے ہوئے آخری آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کا نبی کہتا ہے وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور یحییٰ پر سلام ہو ان کے میلاد کے دن اور ان کی وفات کے دن اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ میرے یحییٰ تو اتنا سعادت مند ہے، اتنا بخت کا دھنی انسان ہے، تیرا پیدا ہونا بھی سلامتی والا ہے، تیرا یہاں سے دنیا سے کوچ کرنا بھی ہماری طرف سے سلامتی والا ہے، اور جب دوبارہ قیامت کا دن آئے گا اور تم کو تمہارے مزار پرانوار سے اٹھا کر میدان محشر میں لایا جائے گا، ہم اس دن پر بھی سلامتی پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ میلاد نامہ یحییٰ علیہ السلام کو بڑی تفصیلات کے ساتھ بیان فرمایا۔
ایسے بھی اللہ پاک کہہ سکتے تھے، جب مطلقاً حضرت زکریا دعا کرتے تو اللہ پاک فرماتے کہ ٹھیک ہے زکریا، ہم تیری دعا کو قبول کرتے ہیں اور تم کو بیٹا عطا فرمائیں گے، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب اللہ اپنے پیاروں کا تذکرہ کرتا ہے، اپنے نبیوں کے میلاد کی بات کو چھیڑتا ہے، تو میلاد سے پہلے کی بھی ایک ایک جزء کو کھول کر، اور میلاد کے وقت کی اور میلاد سے بعد کی بھی ایک ایک بات کو تفسیر کے ساتھ اللہ پاک بیان فرماتا ہے۔ یہ سنت پروردگار ہے کہ نبیوں کے تذکرے کو پیار کے ساتھ بیان کیا جائے، محبت کے ساتھ بیان کیا جائے، اور ایک ایک بات کو بیان کیا جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب میں اتنے پیار سے اپنے نبیوں کا تذکرہ کرتا ہوں تو اے امتو، تم پر بھی لازم ہے کہ تم بھی اپنے نبیوں کے تذکرے کو خوب بیان کیا کرو۔ سورہ مریم کا پہلا رکوع میلاد یحییٰ علیہ السلام کے بیان کے لیے وقف ہے، جس میں پہلے ان کے میلاد کا ذکر ہے کہ کیسے ان کے والد گرامی حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی ولادت کے لیے عالم پیری میں دعا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جب ولادت کی خوشخبری سنی تو انہیں بہت تعجب ہوا، اور اس پر تعجب کو انہوں نے اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا۔ الغرض حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب پیغمبر کے درمیان جو مکالمہ ہوا، قرآن پاک نے اس کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے روحانی مقامات اور سیرت کے چند خصوصی گوشوں کا بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت سے آغاز کر کے ان کی سیرت کے مختلف پہلو بیان کرنے کے بعد بات ان کے یوم میلاد، یوم وصال اور یوم بعثت یعنی قیامت کے دن اٹھائے جانے پر سلام کے ساتھ ختم کر دی۔ قرآن کریم کا ان جزیات کو بیان کرنے کا مقصد صرف ایک برگزیدہ نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور پڑھنے والوں کے ذہنوں میں اسے جاگزین کرنا ہے۔ یہ تھا میلاد نامہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، جس کی قرآن پاک میں تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مزار پرانوار پر کروڑہا برکتیں نازل فرمائے، جن کا پیدا ہونا بھی سلامتی والا ہے، جن کا دنیا سے اٹھنا بھی یعنی کہ اپنی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں جانا بھی سلامتی والا ہے، اور قیامت کے دن پھر اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا بھی سلامتی والا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنے انبیاء کے میلاد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اپنی پاک بندی حضرت مریم کے میلاد کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا، اور نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ فرمایا۔ اور ان تمام انبیاء کے جہاں پر میلاد کا تذکرہ ملتا ہے قرآن پاک میں، اللہ نے سرسری انداز میں بات نہیں کی ہے، بلکہ اللہ نے کھول کھول کر ایک ایک بات کو پیار اور محبت بھرے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ پیغام محبت دیا ہے کہ اے میرے بندو، جب میں اپنے نبیوں کی باتوں کو اس پیار سے کرتا ہوں تو تم پر لازم ہے کہ جب ماہ ربیع الاول شریف آئے، میرے پیارے محبوب کے میلاد کا مہینہ آئے، تو پیار اور محبت سے میرے محبوب کے بچپن کو بھی بیان کرو، میرے محبوب کے میلاد کو بیان کرو۔ میلاد سے پہلے کے واقعات جو حضرت مریم، حضرت آمنہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ رونما ہوئے، سرکار کے نور کے آپ کے بطن پاک میں قرار پانے کے بعد جو فرشتے آپ کے پاس ہر مہینے تشریف لائے، ان کا بھی بیان کرو۔ اور سرکار کے میلاد کے وقت جو حضرت آمنہ سلام اللہ تعالی علیہ کی وجود پاک سے نور نکلا، اور نور سے جو آپ نے شام اور بصرے کے محلات کو دیکھا، ان کو بھی بیان کرو۔ سرکار کا بچپن بیان کرو، سرکار کا لڑکپن بیان کرو، سرکار کی جوانی بیان کرو، اور سرکار کی آخری عمر کا حصہ بیان کرو۔ یہ سارے کا سارا ذکر کرنا تمہارے لیے اللہ کی رحمت کا سبب ہوگا، اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہوگا تو تمہارا رشتہ محبت اپنے نبی کے ساتھ جب وہ مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے محبوب جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل حقیقی محبت نصیب فرمائے، اور سرکار کی محبت میں ہم سب کو اللہ پاک زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔